پاکستان کے قیام کے بعد سے یہ سوال مسلسل زیر بحث رہا ہے کہ کیا پاکستان واقعی ایک اسلامی ریاست ہے یا نہیں۔ یہ سوال محض ایک فکری بحث نہیں بلکہ پاکستان کی آئینی بنیاد، ریاستی تشخص اور عملی سمت سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم قیام پاکستان کے نظریے پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کسی نسلی یا لسانی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک واضح اسلامی تصور کے تحت قائم ہوا۔ 1940 کی قرارداد لاہور سے لے کر 1947 کی آزادی تک بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک ایسی ریاست کا مطالبہ کیا جہاں وہ قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اجتماعی زندگی گزار سکیں۔ آزادی کے وقت پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محض نعرہ نہیں بلکہ قومی شعور کی ترجمانی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر فرمایا، ہم نے پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا کہ یہاں مغربی نظام معیشت نافذ کریں، بلکہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جو اسلامی اصول عدل و مساوات پر مبنی ہو۔ آئینی طور پر بھی پاکستان کا اسلامی تشخص واضح ہے۔ آئین پاکستان کی تمہید اور قرارداد مقاصد اس بات کا اعلان ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے اور آئین کی شق 227 کے تحت کوئی قانون قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی مقصد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی ہے جس نے اب تک 700 سے زائد قوانین کا اسلامی جائزہ لیا ہے۔ تاہم عملی صورتحال اس تصور سے ہم آہنگ نظر نہیں آتی۔ پاکستان کی معیشت آج بھی بڑی حد تک سودی نظام پر قائم ہے، حالانکہ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک کا تقریباً 40% قرض سودی بنیادوں پر ہے۔ عدالتی نظام میں انصاف کے فیصلوں میں اوسطاً کئی سال لگ جاتے ہیں جو اسلامی عدل کے تصور سے متصادم ہے۔ یہ تضاد اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کے آئین و قوانین کی بنیاد کے باوجود یہ ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست نہیں بن سکا۔ لہٰذا مسئلہ اسلام کی موجودگی کا نہیں، اس پر عمل کا ہے۔ اسلامی ریاست نعروں سے نہیں بلکہ عدل، دیانت اور اجتماعی اصلاح سے قائم ہوتی ہے۔ اگر ریاست اور معاشرہ دونوں نظام خلافت کے تحت اسلامی اصولوں کو خلوص نیت سے نافذ کریں تو پاکستان وہی اسلامی فلاحی ریاست بن سکتا ہے جس کا خواب اس کے بانیوں نے دیکھا تھا۔